بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، اپنا گرد و نواح کا عزیز و اقارب کا ضرور خیال رکھیں۔ مہنگائی پہ بات میں آپ سے کرتا رہتا ہوں، مختلف سیاسی رہنما اور عوام کے جو لیڈران ہیں وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں، خوبصورت باتیں بھی ہوتی ہیں اور طنز و مزاح میں بھی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ خدا کی کرنی دیکھیں کہ وزیر دفاع جو ہیں آج کل ہمارے پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی سسٹم بنایا ہے نا، یہ انرجی کو قابو کرنے کے لیے، معیشت کو سٹرانگ کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اب انہوں نے کچھ اولاد کا اور بچوں کی زیادہ پیدائش کا اور یہ ان چیزوں پہ ایسا کوئی بیان کیا جس کو میں وضاحت سے نہیں بیان کروں گا اور نہ کر سکتا ہوں۔ تو عجیب سی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں، وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ صرف اس عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، جیسے وہ ایک سٹیج ڈرامہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ کسی کو چڑھانا، باتیں کرنا، وہ جگت بازی کرنا، کسی کی مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، عوام کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ آج میں نے ایک اور بھی سیاسی پارٹی ہے، گو کہ وہ انتخابی اصلاحات کی وجہ سے انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیتے، نہ ہی انتخاب میں آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سے ایک ہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ انتخابی اصلاحات نہیں ہوں گی، یہاں پہ پاکستان میں نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ انتخابی اصلاحات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات سے یہاں پہ گراس روٹ لیول سے بندہ جو ہے وہ بھی اسمبلی میں آ سکے، اصل میں وہ نمائندگی کر سکے لوگ جو عوام میں رہتے ہیں۔ اب جو سیاسی لوگ ہیں، جو آج کل سیاسی گھرانے آپ نے دیکھیں تو یہ ایک انہوں نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، سیاست کو ایک بزنس کے طور پر لے رہے ہیں کہ انویسٹ کرو، سیاست میں جاؤ، حلقے میں 5 سال میں ایک دفعہ چلے جاؤ اور پھر جو ہے 5 سال جو ہے اس کے جو ہے بینیفٹ وہ آپ لیتے رہو۔ آپ کو اسمبلی کی جو کیفیٹیریا ہے وہاں پہ 1 روپے میں روٹی ملتی ہے، مفت کھانا ہوتا ہے، مفت رہائش ہوتی ہے، مفت فلائٹس ہوتی ہیں، بہت سارے ٹی اے ڈیز ہوتے ہیں، وزرائے ہوتی ہیں، ریل بیل ہوتی ہیں، سلوٹ ملتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، شاہی ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا بزنس انہوں نے بنا دیا ہے کہ اس بزنس میں رہتے ہوئے آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں، انکم بھی آتی ہے، ٹھاٹ باٹ بھی ہوتی ہے، اور آپ کا روب دبدبا جاہ و جلال بھی برقرار رہتا ہے۔ کمال ویسے طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو کیوں نہ کریں یہ مذاق، کیوں نہ اڑائیں اس عوام کا، کیوں نہ لوگوں کے ساتھ یہ ایسی باتیں کریں کہ آپ کو منہ چڑھاتے رہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ انتخابی اصلاحات جنہوں نے بار بار کہیں اور وہ اپنے اس موقف پہ قائم رہے، انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان میں اصلاحات نہیں ہوتی تب تک ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ میری مراد پاکستان عوامی تحریک ہے۔ عوامی تحریک آپ دیکھیں جب بھی بات ہوتی ہے وہ صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا ہے، نظام کی تبدیلی، اور نظام نے جو 75 سال میں پاکستان کو دیا وہ عوام کے سامنے ہے۔ میں بات کر رہا تھا مختلف رہنما کی اور سیاسی لیڈران کی بات ہوتی ہے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک، انہوں نے ایک بیان دیا اور بڑا خوبصورت اور مزہ آیا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے وہ بات کی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں، یہی وہ وجہ ہے کہ لوگ وہ آئیں اسمبلی میں جن کو درد ہو، جو عوام کی بات کر سکے۔ اب آپ دیکھیں تو 80 رکنی کابینہ ملک اور معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب بچت پلان، وزیراعظم وفاقی کابینہ اگر اس میں 30% کمی کریں تو پھر بھی بندہ سمجھے کہ وہ سیریس ہیں، ان کو کرنی چاہیے۔ مقروض ملک کے حکمرانوں نے سپر پاور امریکہ سے بھی بڑی کابینہ بنا رکھی ہے۔ معیشت تباہ کرنے والوں سے بحالی کی توقع، تلوار سے زخم بھرنے جیسی توقع ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات اور کتنی اچھے انداز سے انہوں نے کہی۔ سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور صاحب، انہوں نے حکومت کے بجٹ پلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پہلے جو میں نے عرض کی کہ اپنی وفاقی کابینہ جو ہے نا اس کو کم کریں، اور آپ نے جو اپنی وہ کابینہ رکھی ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں تو جس طرح کر کے آپ نے وزارتیں جو ہیں وہ تقسیم کی، جیسے ریوڑیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے وہ مال مفت اور دل جو ہے وہ سخاوت، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ ویسے لے کے چلے کہ کون سا میرا اپنا پیسہ ہے، کون سا میری اپنی چیزیں ہیں، جو آئے لے جائے، بس ہمارا وہ طول ملتا رہے، ہم چلتے رہیں اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ اب زرعی ملک پاکستان میں پیاز 300 روپے کلو بک رہا ہے۔ مقروض ملک کے حکمرانوں نے سپر پاور امریکہ سے بھی بڑی کابینہ بنا رکھی ہے۔ معیشت تباہ کرنے والوں سے بحالی کی توقع کرنا ایسی ہے جیسے آپ کہیں کہ جناب یہ ہمارے سارے دکھ کا مداوع کریں گے۔ انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو آپ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ان سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پھلتا پھولتا پاکستان جو ہے اس کو جو ہے اجاڑ کے چلے جائیں،
اور جب بھی جو آپ دیکھیں کہ پاکستان صحیح ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ آتے ہیں بڑے خوبصورت انداز سے اپنے طور طریقے سے، اور پاکستان کو جو ہے نا وہ لولا لنگڑا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو پاکستان کے ساتھ برا کرتے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کرتے، جو پاکستانی قوم اور اپنے ووٹروں اور اپنے حلقوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے، جو ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، عوام کو نہیں دیکھتے، حلقے کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو نست و نبود کر دے، میں یہ کہوں گا۔ وہ دعا نکلتی ہے میرے دل سے۔ ہمیشہ آپ 5 سال بعد چلے جاتے ہیں وہاں سے ووٹ لینے کے لیے، اور اس کے بعد نہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں، ایسے آپ کرنے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑے پاکستان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، میں پھر وہی بات کرتا ہوں، اور ویسے ہی اسی انداز سے میں بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اب سٹریٹ کرائم جو دیکھیں نا پاکستان میں، وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو آپ کو پولوشن نظر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے؟ پاکستان میں کوئی ایک ایسا کام جو آپ نے کیا ہو جس سے پاکستان کو فائدہ ہو؟ نہیں۔ زرعی ملک ہونے کے ناطے آپ نے پاکستان میں کوئی ایسی ایک انڈسٹری نہیں لگائی جس سے لوگ جو ہیں فائدہ اٹھا سکے۔ بہت بڑی منڈیاں ہیں یورپ میں، آپ چیزیں جو ہیں وہ لے کے ان کو فرٹلائز کر کے آپ دوبارہ جو ہے ان کو پورا سال استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ٹومیٹو کی دیکھ لیں، اگر اس کو انڈسٹری لگی ہوتی، آپ اس کو جو ہے وہ فرٹلائز کرنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے پاس رکھا ہوتا، تو وہ یورپ میں بک رہے ہیں، ساری دنیا یوز کر رہی ہے، وہ آف سیزن میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں آپ حالت دیکھیں، مرغی جو ہے جس کو ہم چکن کہتے ہیں، برائلر مرغی کی قیمت 520 روپے تک پہنچی ہوئی ہے۔ خدا کا خوف کریں، بچوں کے دودھ نہیں ملتا، میڈیسن نہیں ملتی، ادویات نہیں ملتی، آپ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ کل بھی میں ساری باتیں کر چکا ہوں۔ اب لوڈ شیڈنگ، بیڈ گورننس، سیاسی انارکی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ 80 رکنی وزیروں کی جو فوج، ظفر موج کی کیا کارکردگی ہے، وزراء بھرتی کرنے کے باوجود مہنگائی، بے روزگاری، ناانصافی، ملکی اور غیر ملکی قرضے، ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ فگر ہیں جو آپ سب کے سامنے چلتے ہیں۔ اور ماہر معیشت نے جو کہا ہے نا کہ یہ پاکستان میں جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 45,000 سے بڑھ کر، اور جو کھپت ہے وہ 12,000 سم تھنگ، ایسی کچھ وہ کہہ رہے تھے۔ اب یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی بچائیں گے یا انرجی بچائیں گے تو اس سے ہمارا ڈیفالٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے جو ادائیگیاں نہیں کی، اپنے جو شاہانہ خرچے آپ کر رہے ہیں، آپ اس میں کمی نہیں کی، اور آپ نے جو قومی ایک ادارے تھے ان کو آپ نے مفلوج کر دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم جو اب انرجی کرائسس ہے اس کو ہم اس طرح کر کے کنٹرول کر کے پاکستان میں جو ہے نا وہ خوشحالی لائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے سوالات آپ کے سامنے، آپ نے ان کو ضرور جو ہے وہ نظر میں رکھنا ہے، اور یہ حکومت یہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ فائدہ نہیں کر سکتی۔ یہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ آتے، آپ کے پاس 14 جماعتی اتحاد ہے، بڑے بڑے ارسطو، بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس ہیں جو قابل ہیں، جن کو معیشت پہ جن کی گرفت ہے۔ ڈار صاحب آپ کے سامنے آ گئے، جو پلاننگ ہے آپ کے سامنے آ گئی، جو اسٹریٹجی ہے آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ جو دن رات کام کرنے والے ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے آ گئی۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے دلوں میں اٹھتے ہیں، اور عوام کے سوالات ہیں، ان کے بارے میں ضرور ہمیں جواب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم۔